کہ خصی جانور کے بارے میں یہ جو موقف ہے نا اہل تشیع کی طرف جو منسوب کیا گیا کہ وہ اس کو حرام سمجھتے ہیں، تو یہ ایک مت ہے جو ان کی پبلک کے اندر بھی ہے۔ آپ محقق شیعہ علماء سے پوچھیں تو شیعہ علماء کے اندر ان کے پرانے بزرگوں میں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک مطلقاً خصی جانور کی قربانی کو حلال سمجھتے ہیں، دوسرے جو ہیں اسے حرام کی کیٹیگری میں نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں پریفریبل ہے کہ نہ کیا جائے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جب یہ معاملات آگے چلتے ہیں نا تو پھر زیادہ سختی آنا شروع ہو جاتی ہے دونوں طرف سے، اور اب یہ ہے کہ شیعہ کی منڈیاں زیادہ لگی ہوئی ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں شیعہ مچھی شیعہ جانور، اور وہاں پہ خصی جانور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ شیعہ علماء سے میں نے باقاعدہ اس کے اوپر پوری ڈیبیٹ کی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ کیٹیگوریکل موقف نہیں ہے، ہمارے ہاں دو اقوال ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں نا جو خصی کی جانور کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے وہ حرام کی کیٹیگری میں نہیں سمجھتے ہیں، وہ فتویٰ نہیں لگاتے کہ آپ کی ہوگی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ یہ نہ ہو۔ جماعت المسلمین والے تو خیر بہت سخت ہیں، اہل حدیث کا ہی ایک ٹوٹا ہوا ایک سب سیکٹ آپ کہہ لیں، اور وہ کہتے ہیں چونکہ یہ بھی ایک عیب ہے جو جانور کے اندر موجود ہے، وہ کہتے ہیں انسان میں اگر یہ عیب ہو، خصی ہونا، سیکچولی ڈسیبل، تو یہ عیب ہے تو جانور میں کیوں نہیں ہے؟ یہ وہ لاجک پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں اس معاملے میں میرا موقف پہلے کافی سخت تھا، لیکن میں نے ان 5-7 سالوں میں کافی اس کے اوپر ایمفسائز کیا ہے، تو میں اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ اس میں آپ کو سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اگرچہ جب میرا سخت بھی موقف تھا نا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر کوئی قربانی دیتا ہے ہم اس پہ فتویٰ نہیں لگاتے، نہ اسے یہ کہتے ہیں کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ خصی جانور کو عیب کے طور پر جن لوگوں نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، تو اس کی اصل دلیل تو ہے قرآن حکیم میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 119، جس میں آتا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں لوگوں کو ابھاروں گا کہ یہ جانوروں کے چیریں گے، بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے۔ اس میں آگے الفاظ ہیں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انہیں ضرور ابھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو یہ بدلیں گے۔ تخلیق بدلنے میں ہر وہ کام داخل ہے جو نیچر کو آپ ہٹ کے کوئی کام کرتے ہیں، چاہے وہ کان چیر دیں، چاہے وہ آپ سینگ توڑ دیں کسی کا، ٹھیک ہے۔ اور اسی کیٹیگری میں تفسیر تبری جو اہل سنت کی پہلی تفسیر ہے ابن جریر تبری کی، انہوں نے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ انس ابن مالک کہا کرتے تھے ابو صحابی یہ رسول ہیں، سنی شیعہ سے بلند ہیں وہ، کہ جانور کو خصی کرنا اس کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن الکبریٰ البیہقی میں، سر ان 3 کتابوں کے نام یہ رٹ لیں آپ، یہ 3 کتابیں جس میں آپ کو صحابہ اور تابعین کے اعمال اور افعال مل جائیں گے۔ مصنف تو کہتے ہی اس کو ہیں جس میں کثرت کے ساتھ صحابہ اور تابعین کے ہوں، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق اور سنن الکبریٰ البیہقی، اس میں آپ کو کئی تابعین کا ملے گا کہ وہ جانور کو خصی کرنے کو حرام سمجھتے تھے، اور کئی کہتے تھے یہ جواز کی حد تک ٹھیک ہے۔ امام احمد بن حنبل سے مسائل احمد ان کی کتاب ہے جس میں ان کے فتاوی ہیں، ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ خصی جانور کی قربانی درست ہوگی، وہ بھی کانفیڈنس سے نہیں رہے۔ ہمارے اہل سنت میں تو وہ ایک حدیث کو لے کے پھر رہے ہیں جو سنن ابی داؤد میں، اور روایت تو ضعیف ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چتکبرے سینگوں والے مینڈے، کالا چٹا یعنی ان کے اوپر وہ بنے ہوئے تھے نشانات، وہ قربان کیے جو خصی بھی تھے، یہ ابو داؤد میں حدیث ہے۔ اس کا ایک حصہ تو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے 2 چتکبرے مینڈے سینگوں والے کو قربان کیے، اور آپ نے ان کو پہلو کے بل لٹا کے ان پہ پاؤں رکھ کے بسم اللہ واللہ اکبر تکبیر پڑھ کے ان کو ذبح کیا۔ اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں، آپ نے ساتھ یہ بھی کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد، اے اللہ اسے قبول کر لے محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین۔ تو اس حدیث کی یہ الفاظ تو بخاری مسلم میں، یہ حدیث ابو داؤد میں آتی ہے نا، اس میں خصی کے الفاظ بھی ہیں کہ 2 سینگوں والے چتکبرے اور خصی، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، اس میں محمد بن اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور سما کی تصریح نہیں ہے۔ اس لیے یہ حدیث مشکات میں جب آئی ہے نا، 1461 نمبر ہے مشکات میں، 1461، اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، خصی والے الفاظ کے ساتھ، باقی سارے الفاظ آگے ہیں۔
لہذا اس زبیر صاحب کا جو پرانا کوئی حکم کہ ابو داؤد میں لگا ہوا تھا نا، تو اس کو آپ چینج سمجھیں. وہ انوار الصحیفہ کے اندر جو سنن اربعہ کی تحکیم ہے اس میں بھی انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے. تو یہ حدیث تو ہے ضعیف. محمد بن اسحاق تو مشہور مدلس ہے، اور اہل حدیث کے ہاں تو یہ مدلس ہونے کی وجہ سے ان کی روایت جو ہے ضعیف ہے، کیونکہ مسلم کے مقدمے میں ہے کہ مدلس کے ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہے. رہے حنفی تو حنفیوں کے ہاں تو محمد بن اسحاق ویسے ہی ضعیف راوی ہے. وہ کہتے ہیں صرف اس کی تاریخ میں باتیں لی جائیں گی، کیونکہ امام المغازی ہے. سیرت ابن اسحاق پہلی سیرت کی کتاب یہی لکھی گئی ہے، انہوں نے ہی لکھی ہے. یہ تابعی ہیں، انس بن مالک کے شاگرد ہیں. سیرت ابن شام اس کی تلخیص کی گئی ہے بعد میں امام ابن شام نے. وہ جو فاتحہ خلف الامام والی حدیث ہے نا ابو داؤد کی، کہ فجر کی نماز میں بھی صحابہ پیچھے پڑھ رہے تھے تو آپ فرمایا صرف فاتحہ پڑھو، اس حدیث کو تو صحیح کہتے ہیں اہل حدیث. تو اس وقت حنفی ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ اس میں محمد بن اسحاق ہے اور وہ ضعیف راوی ہے، اور خود یہ خسی والی حدیث جو ہے محمد بن اسحاق والی پیش کر رہے ہیں. دیکھا آپ نے 2 نمبری کو اہل حدیث کہیں پیش ہی نہ کریں آپ کہ وہی خسی جانور قربانی کی، خسی جانور کی قربانی کی. اسی وجہ سے جماعت المسلمین والوں کا یہ موقف ہے کہ خسی جانور قربانی نہ کی جائے. اب یہ خسی جانور کا مسئلہ جو کر رہے ہیں ان کا مسئلہ بھی ٹوٹل اجتہاد پہ کھڑا ہوا ہے، نہ کرنے والوں کا بھی اجتہاد پہ کھڑا ہوا ہے. تو جب مسئلہ اجتہادی ہے تو پھر یہ نص نہ رہے.